نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین بالغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر غنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملار رہنما یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج کے سلسلہ نمبر 96 اور 97 یہ دو سلسلے ہم نے جوڑے کیونکہ سلسلہ نمبر 96 میں کچھ ہماری گفتگو باقی رہتی تھی، تو آج انشاءاللہ العزیز جو سلسلہ نمبر 97 ہے اس کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی۔ قرآن کریم سورہ بقرہ میں سے میں نے جو آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ میں پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے گزارش کروں گا جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، اور اس لیے تاکہ ہر آنے والا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو میسر آئے، اور دوستوں کو شیئر کریں اور اس نیکی کی دعوت میں شریک کریں۔ جتنا ان کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے ان کے برابر آپ کو بھی اتنا ہی فائدہ اور ثواب ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا منہ آسمان کی طرف کرنا، تو ہم ضرور پھیر دیں گے اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی ہو، تم اپنے چہروں کو پھیر لینا جب میرے محبوب کو حکم آ جائے۔ دوستان محترم، اللہ رب العزت نے فرمایا آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس طرف آپ کا جی چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ میں سجدہ کروں تو اس خانہ کعبہ کی طرف کروں جس کو میرے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے، تعمیر کیا ہے۔ اب قرآن کریم کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس کے مفہوم اور تفسیر میں چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب ہم آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں بار بار آسمان کی طرف اٹھانا۔ ذرا غور کیجئے کہ کیسا منظر ہوگا، کیا وہ سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کی طرف نگاہ مبارک اٹھاتے ہوں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے محبوب تو دیکھ رہا ہے، ہم تجھے دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا منظر ہوگا! یہ قرآن وہ منظر کشی کر رہا ہے، وہ سارا ماجرا جو ہو رہا ہے قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی حالت میں ہیں اور آسمان کی طرف چہرہ مبارک اٹھا کر نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے محبوب تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم تجھے دیکھ رہے ہیں۔
یہ کیسی راز و نیاز کی بات ہے، کیسا عجیب سا منظر ہے کہ اللہ فرماتا ہے محبوب تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم تجھے دیکھ رہے ہیں، اور صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یا اللہ میرا قبلہ تبدیل فرما دے۔ یہ 16 شعبان المعظم کی تاریخ تھی، نماز ظہر کا وقت تھا۔ جب نماز ظہر کا وقت ہونے والا تھا تو جبریل آئے، اور جبریل علیہ السلام کو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا قبلہ تبدیل ہو جائے۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں، آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو آپ کی دعا رد نہیں ہوگی، آپ کی دعا قبول ہوگی، آپ دعا کیجئے۔ اب دعا کرنے کا طریقہ بڑا عجیب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے دعا نہیں فرمائی جیسے ہم ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایسے دعا نہیں کی گئی، بلکہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام تصور کر رہے ہیں تو اللہ آپ کے تصور کو دیکھ کر فرما رہا ہے محبوب ہم جانتے ہیں تو کیا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آقا علیہ السلام نے نماز ادا کرنا شروع کی، ظہر کی نماز ہے، نماز شروع ہو چکی ہے۔ نماز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، بار بار چہرہ مبارک اٹھاتے ہیں۔ والضحیٰ کا چہرہ ہے، واللیل کی زلفیں ہیں، علم نشرہ کا سینہ ہے، ما زاغ البصر کی آنکھ ہے۔ تو آقا علیہ السلام آسمان کی طرف بار بار چہرہ مبارک اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں نماز کی حالت میں۔ دیکھیے نماز کی حالت میں ادھر ادھر دیکھنا نماز ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ حکم یہ ہے کہ سجدے کی جگہ پر نگاہ رہے، اور آقا علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں تو رب فرما رہا ہے، اب آقا کا چہرہ مبارک آسمان کی طرف ہے اور رب فرماتا ہے قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ محبوب ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھانا، تو ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلہ کی طرف۔ کس قبلہ کی طرف؟ جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ اب یہ نماز ہے، نماز میں ہی اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے، اللہ فرما رہا ہے، اللہ نے قرآن نازل فرما دیا ہے۔ قرآن کا دوسرا پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے، پہلی آیتوں میں سے یہ آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے آپ کا بار بار چہرہ اٹھانا نماز کی حالت میں ہی، اللہ فرماتا ہے تمہارا چہرہ اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں پیارے محبوب، اور ہم آپ کا چہرہ ادھر پھیر دیں گے جس طرف تو چاہتا ہے، تو پسند فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اب جو حکم آیا، پہلے فرمایا ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم ادھر پھیر دیں گے جس کو تو پسند کرتا ہے اس طرف پھیر دیں گے۔ اب دوسرا حکم آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اللہ نے فرمایا لو اب پھیر لو، اب پھیر لو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا۔ اللہ نے فرمایا پھیر لو اپنا چہرہ مبارک مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہو پھیر لیا کرو اپنے منہ کو اسی طرف۔ کس طرف؟ جس طرح اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے چہرہ مبارک پھیر لیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو بیت المقدس کو، جو کہ یہود کا قبلہ تھا، سارے انبیاء نے ادھر نماز پڑھی تھی، تو اس طرف رخ انور کر کے نماز ادا فرماتے رہے۔ 16 یا 17 ماہ اسی طرح نماز ادا ہوتی رہی۔ یہود کا یہ طعنہ تھا کہ مسلمان ہمیں برا کہتے ہیں، ہمارے خلاف بات کرتے ہیں، ہمارے ہی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور یہودی کہتے کہ اگر ہم نہ ہوتے تو مسلمانوں کے قبلے کا کیا ہوتا، اور مسلمانوں کو قبلے کی خبر تک نہ ہوتی۔ ہماری امداد سے یہ نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ ذرا غور فرمائیے میرے بھائیو مسلمانوں، یہ یہود جو تھے کہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے، ہماری امداد سے یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں۔
اور جس طرح یہ قبلے میں ہماری اطاعت کرتے ہیں، ان قریب یہ ہماری ساری باتیں مان لیں گے۔ یہ یہود کہتے ہیں کہ قبلہ ہمارا ہے، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور اب تو یہ نماز پڑھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ یہ ہماری ساری باتیں مان لیں گے۔ یہ یہود کا کہنا تھا۔ یہود کے ان تانوں کی وجہ سے حضور علیہ السلام کی یہ تمنا اور دلی خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ کعبۃ اللہ ہو جائے، جسے حضور علیہ السلام کے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا۔ تو دوستان محترم، چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم اپنا قبلہ تبدیل کر کے اس طرف نماز پڑھیں جو قبلہ کا خانہ کعبہ شریف کعبۃ اللہ ہے، جسے ہمارے جد امجد نے تعمیر کیا ہے۔ تو آپ نے عرض کی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں بڑے عزت والے ہیں، بڑے مقام والے ہیں، بڑے مرتبے والے ہیں، آپ دعا کریں، آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر جبریل امین علیہ السلام آسمان پر چلے گئے۔ اب حضور علیہ السلام نے ظہر کی نماز ادا کرنا شروع کی، نماز کی نیت باندھ لی، اور خدا تعالیٰ ہی نے جانے اس نماز میں کیا راز تھا اور کس ناز کا اظہار تھا۔ راز بھی اللہ جانتا ہے، اظہار بھی اللہ جانتا ہے کہ اس میں کیا ناز تھا، کیا راز تھا، کہ حضور علیہ السلام کی وحی کے انتظار میں بار بار آسمان کی طرف چہرہ مبارک کر رہے ہیں نماز کی حالت میں، اور آسمان کی طرف دیکھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نرا، فعل مضارع کا صیغہ، فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام، تمہارا آسمانوں کو دیکھنا ایسا نہیں کہ اسے قصہ پارینہ بنا کر جو تو دیکھ رہا ہے اسے قصہ پارینہ بنا کر بیان کیا جائے، بلکہ چشم قدرت اس روح پرور منظر کو، اس منظر کا اب بھی یوں ہی مشاہدہ فرما رہا ہے، اور فرمایا ہم دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، ہم دیکھ رہے ہیں تیرے رخ جہاں افروز کا بار بار آسمان کی طرف اٹھانا۔ اچھا، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کعبۃ اللہ، یعنی جو کعبہ کی طرف منہ کرنا چاہتے ہیں اس کعبے کی طرف آپ کو پھیر دیا جائے؟ اللہ فرما رہا ہے کیا آپ چاہتے ہیں، آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ آپ کا چہرہ مبارک پھیر دیا جائے؟ اب یہ بات ہو رہی ہے تو فرمایا جس قبلے سے آپ راضی ہیں ہم اسی طرف آپ کو پھیر دیتے ہیں، جس قبلے سے تم راضی ہو، تمہارا دل چاہتا ہے تو ہم تجھے اسی طرف پھیر دیتے ہیں۔ لہذا آپ نماز کے سلام کا بھی انتظار نہ کریں، سبحان اللہ سبحان اللہ، انتظار نہ کریں، بلکہ اسی حالت میں، اسی نماز کی حالت میں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ جب ان آیات مبارکہ کا نزول ہوا تو حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ مسجد بنی سلیم میں نماز ظہر ادا کر رہے تھے۔ آج بھی وہ مسجد جو ہے مدینہ طیبہ میں موجود ہے، اس کی زیارت کرنے کے لیے حجاج کرام جاتے ہیں، عمرہ کرنے والے جاتے ہیں اور اس کی زیارت کرتے ہیں۔ اس کو ذو قبلتین کہا جاتا ہے۔ وہ مسجد بنی سلیم آج بھی مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ اپنے آقا علیہ السلام فرمایا کہ میں نماز ادا کر رہا تھا اپنے صحابہ کے ہمراہ، تو اللہ نے حکم فرما دیا اور بنی سلیم میں ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے، اب 2 رکعتیں باقی تھیں کہ ان آیات کا نزول ہوا۔ یہ قد نرى تقلب وجهك في السماء فول وجهك شطر المسجد الحرام حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا۔ ان آیات کا نزول ہوا اسی وقت حضور علیہ السلام نے بیت المقدس سے چہرہ مبارک پھیرا
اور بیت الحرام کی طرف چہرہ مبارک کر لیا، کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ پھیر دیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب حضور علیہ السلام کو رخ پھیرتے ہوئے دیکھا، بات ذرا غور کیجئے گا اس بات پر کہ نماز ہو رہی ہے، 2 رکعتیں گزر چکی ہیں، 2 رکعتیں باقی ہیں، یہ 4 رکعتیں ہوتی ہیں نماز ظہر میں۔ ہو سکتا ہے کسی کا دماغ خراب ہو چکا ہو، اسے یہ نہ پتہ چلے کہ نماز ظہر کی فرض کی رکعتیں کتنی ہوتی ہیں، 4 ہوتی ہیں، 2 پڑھی جا چکی ہیں، 2 باقی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب اب آپ پھیر لیجئے چہرہ مبارک اس طرف جس طرح آپ کا دل چاہتا ہے، آپ جس کو چاہتے ہیں، جو آپ کو پسند ہے، پھیر لیجئے۔ اب 2 رکعتیں ہو گئی، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ سے چہرہ مبارک پھیرا اور مسجد حرام کی طرف کر لیا، جس طرف میں اب چہرہ کر کے بیٹھا ہوں، ادھر قبلہ ہے، قبلے کی طرف چہرہ کر لیا، کعبۃ اللہ شریف بیت الحرام کی طرف چہرہ کر لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب حضور علیہ السلام کو رخ پھیرتے دیکھا تو صحابہ نے بھی اپنا رخ ادھر ہی پھیر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جدھر رخ مصطفیٰ علیہ السلام تھا ادھر ہی صحابہ نے بھی چہرہ پھیر دیا، نماز ادھر پڑھ رہے تھے۔ یہ اپوزٹ ہے نا، مخالف ہے، ایک دوسرے کے مخالف ہے، یعنی مخالف کا مطلب کہ کعبۃ اللہ شریف ادھر ہے، بیت المقدس شریف ادھر ہے، ادھر نماز پڑھ رہے تھے، میرے آقا علیہ السلام نے ادھر سے چہرہ مبارک پھیرا اور ادھر کر لیا، صحابہ کرام بھی ادھر نماز چہرہ کر کے پڑھ رہے تھے۔ جب دیکھا کہ آقا علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا ہے تو اسی نماز کی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے بھی اسی طرف چہرہ کر لیا جدھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک کیا ہوا تھا۔ دوستان محترم، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آزما رہا تھا، ذرا غور فرمائیے، یہ بات اللہ تعالیٰ نماز ظہر کے بعد حکم فرما سکتا تھا محبوب اب عصر کی نماز بیت اللہ شریف کی طرف چہرہ کر کے پڑھنی ہے۔ اب اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، جو انکار کرے وہ نص قطعی کا انکار کرتا ہے، جو نص قطعی کا انکار کرے وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اب بھی کوئی بات کرے، کوئی ایسی بات کرے، سمجھ لو کہ وہ یہود جو طعنہ دیتے تھے نا، ان کی اولاد میں سے اب بھی کچھ لوگ موجود ہیں۔ میری باتوں کا غصہ نہیں کرنا، میری بات ذرا غور سے سننی ہے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں کوئی اپنے دادے بابے دادے کا کوئی پیغام نہیں دے رہا، کوئی ان کا کلام نہیں سنا رہا، میں کلام ربانی پڑھ رہا ہوں، اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں، لا ریب کتاب کا ایک صفحے میں ایک آیہ کریمہ جو اللہ نے نازل کی ہے میں اس کو پڑھ رہا ہوں۔ جو اس بات پر بھی تنقید کرتے ہیں ہمارا اس سے کوئی گلہ نہیں، جیسے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستیاں ہیں، اللہ کی حبیب ہیں، آدم کی اولاد میں سے عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضور غوث الثقلین جیسی ہستی ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نور محمد چراہی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت محمد علی شاہ صاحب کرما والا شریف والی ہستی ہے۔ ایسی ہستیاں جب آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں تو پھر ابو جال بھی اسی اولاد سے ہے، ابو لہب بھی اسی اولاد سے ہے، عتبہ بھی اسی اولاد سے ہے، عتیبہ بھی اسی اولاد سے ہے، شیبہ بھی اسی اولاد سے ہے، اور وہ یہود بھی اسی اولاد سے ہیں۔ اور یہ آج کے طعنہ زنی کرنے والے مولوی، آج کے فتنہ فساد کرنے والے مولوی، آج جو اس بات پر تنقید کرنے والے مولوی ان یہودیوں کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ ازل سے چلتا آ رہا ہے، اب تک چلتا رہے گا۔ آج بھی جو اس بات پر
اعتراض کر رہا ہے وہ یہ جان لے کہ یہ اعتراض یہودی کرتے تھے، یہ اعتراض یہودیوں کا تھا، یہ تانا زنی یہودی کرتے تھے۔ اور آج کیا ہوتا ہے، نماز میں سرکار کا خیال آ جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ لفظ میں استعمال نہیں کرتا، میں یہ کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی۔ جو انہوں نے بکواس کی ہے، جو وہ کتے کی طرح بھونکے ہیں اپنی کتابوں میں، وہ ساری دنیا جانتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آزما رہا تھا مسلمانوں کو، جو بے چون و چرا اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بجا لاتے ہیں۔ کون ہے جو اطاعت کرتا ہے، کون ہے جو مخالفت کرتا ہے؟ ارشاد خداوندی ہے وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، اور نہیں مقرر کیا ہم نے بیت المقدس کو قبلہ جس پر آپ اب تک رہے، مگر اس لیے کہ ہم دیکھ لیں کون پیروی کرتا ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کون مڑتا ہے الٹے پاؤں۔ قرآن ہے، پڑھ کے دیکھ لیجئے، اگر قرآن نہ ہو زبان کٹانے کے لیے تیار ہوں، جو سزا چور کی ہو وہ لینے کے لیے تیار ہوں، پر اتنی جرت کر کے تو دیکھو، یہ قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں آزما رہا تھا کہ اس حالت میں نے جو نماز کا حکم کیا کہ تو بیت اللہ کو چینج کر لے، بیت المقدس کی بجائے بیت الحرام کی طرف چہرہ کر لے، بیت المقدس کی طرف 2 پڑھ لی ہیں، اب 2 بیت الحرام کی طرف پڑھ لے۔ نماز کے دوران ہی قبلہ چینج ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم آزما رہے تھے مسلمانوں کو، کیسے؟ وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول، ہم آزما رہے تھے کون اتباع کرتا ہے ہمارے رسول کی، ممن ينقلب على عقبيه، اور کون بھاگتا ہے الٹے پاؤں، کون عقل کے پیچھے لگتا ہے، کون عشق کی بات کرتا ہے، کون اپنے عشق کے پیچھے لگتا ہے، کون عقل کے پیچھے لگتا ہے۔ جب عقل اور عشق کا معاملہ آتا ہے تو ہمیشہ عشق غالب آتا ہے اور عقل جو ہے ہار جاتی ہے۔ تو جو فتنہ فساد کرنے والے شیطان شریر ہوتے ہیں وہ عقل سے کام لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت پر بغاوت کرتے ہیں۔ میری بات کو ذرا غور سے سنیے گا، یہ 16 شعبان المعظم ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے نماز میں اس لیے حکم دیا کہ ہم آزمائیں، دیکھیں کہ وہ کون ہے جو اتباع کرتے ہیں، جو میرے آقا علیہ السلام، میرے محبوب علیہ السلام کے پیروی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کی وجہ بیان فرما دی کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون مطیع و فرما بردار ہے، دوستان محترم، اور کون عقل کے پیچھے لگتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کو یہ تعلیم دی کہ میں نے رب ہو کر اپنے محبوب علیہ السلام کو راضی کرنے کے لیے وہ قبلہ تبدیل کر دیا جو قبلہ انبیاء تھا، تم بھی اس محبوب علیہ السلام کو راضی کرنے کے لیے اپنے قبلوں کو بدل لو۔ کسی کا قبلہ مال و دولت، کسی کا دنیاوی عزت و ثروت، اور کسی کا جاہ و حکومت، تم ان دنیاوی قبلوں کو تبدیل کر دو اور اپنے محبوب علیہ السلام کو راضی کر لو۔ جس نے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر لیا، اس نے مجھے راضی کر لیا، اس لیے جس نے مصطفیٰ کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ نے فرمایا محبوب علیہ السلام کا پھینکنا میرا پھینکنا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، فرمایا اس کا بولنا میرا بولنا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مصطفیٰ علیہ السلام کو راضی کرنا مجھے راضی کرنا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ برادران اسلام، اس آیہ مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اطاعت رسول بے چون و چرا فرض ہے، اور لوگ قانون کے پابند ہیں مگر قانون مرضی رسول کا پابند ہے۔ مسجد ذو قبلتین آج بھی مدینہ منورہ میں موجود ہے، اس کی دونوں قبلوں کی سمتیں بالکل مخالف ہیں،
میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ادھر بیت المقدس، ادھر بیت الحرام۔ جب حضور علیہ السلام نے اپنا رخ انور پھیرا تو صحابہ کرام نے بھی اپنا رخ پھیر دیا۔ بتاؤ، جب صحابہ کرام نے قبلہ بدلا، اپنا رخ تبدیل کیا، تو تصور مصطفیٰ علیہ السلام آیا یا نہیں آیا؟